الفاتح. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرة متضافرة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات کا سہارا دے محمد. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران حسینی، ماتمداران کاروان اہل بیت، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر شہر بھوپال اور کرود کے علاقے میں آپ تمام محبان آل محمد اور موالیان حیدر کرار سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے احباب سے عرض کیا اور بزرگوں سے بھی کہ ہندوستان آنے کے بعد اگر میں اس شہر بھوپال نہ ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سفر میرا ادھورا رہ گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا بے پناہ پیار، آپ کی محبتیں اور آپ کی پاکیزہ دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں.
جس کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں، اور ہم نے بھی ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ جب اور جس وقت بھی حرم مطہر حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ ہم اپنی ڈیوٹی پر رہے، زیارت پر رہے تو آپ کو یاد کیا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے، ہم نے آپ کو یاد کیا، اور یہ ہمارے فریضے میں تھا کہ اپنے محبوں کو اور اپنے محسنوں کو نہ بھولا جائے۔ جوان طبقے کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے بزرگ ہیں اور جو ہمیشہ ہمارے مجلس کی زینت رہتے ہیں، ان سب کے شکر گزار ہیں۔ شریف بھائی کی بے پناہ محبتیں تھیں اول روز سے، آج کا تقریباً 6 سال کا یہ سفر ہو گیا ہے، اور محبت میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ یہ دور جو 2 سال کا ہے، 2020 سے 2021 کا، اس میں ہمارے اپنے بہت سارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ بزرگوں کا سایہ بہت سارا ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہے۔ کچھ ہمارے نونہالان چمن اور جوانوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنی جانب سے اور جو علماء کرام یہاں آتے رہے ہیں آپ کی خدمت میں، ان سب کی جانب سے ان تمام اہل خانہ کو ان کے عزیزوں کے انتقال پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ان روحوں پر رحمت نازل کرے، پروردگار ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، شفاعت آل محمد انہیں نصیب فرمائے۔ وہ باپ جنہوں نے جوان بیٹوں کا داغ سہا ہے، اللہ ان کے دل پر صبر نازل کرے، اور وہ اولادیں جنہوں نے باپ کا سایہ کھو دیا ہے، ان کے سروں پر سرکار حجت امام زمانہ کا سایہ رہے۔ جناب عاشق علی ابن ہمت علی صاحب بیمار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس شہر میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے بیمار ہیں، کچھ آئی سی یو میں ہیں، کچھ خطرناک ڈینجر زون میں ہیں، پروردگار بیمار کربلا کاروان کربلا کے صدقے میں سب کے شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے ربوبیت کا، تیری عزت کا، تیرے وقار کا، تیرے خلقیت کا، کہ تمام محبان آل محمد کو اور بشریت کو اس وبا اور اس بیماری سے نجات عنایت فرمائے۔ اور اب میں عرض کروں کہ ہمارے ریت رسم فریضہ اور گھٹیوں میں یہ چیز پلائی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اس وقت اجتماع ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ نہ تفریح طبع کے لیے ہے، نہ رسم کے لیے ہے، نہ تہوار کے لیے ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو ہمارے باپ داداؤں نے ہم تک منتقل کیا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا یقیناً اجر ہے اور ثواب ہے۔ تو اس مجلس کا اجر و ثواب ان مرحومین کو تو پہنچایا ہی جائے گا، لیکن التجا یہ ہے کہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قبلہ اظہر صاحب جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کی شب و روز کی زحمات، محنتیں، کاوشیں، خدمات جو آپ کے لیے ہوتی ہیں، ان کی سلامتی، ان کے سائے کی سلامتی اور مزید توفیقات کے لیے ایک صلوات عنایت فرما دیں۔ التجا یہ ہے کہ ایک بار الحمد اور ایک بار سورہ توحید کی آپ حضرات تلاوت فرما لیں، پھر میں مرحومین کے نام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، انہیں ہدیہ فرما دیں۔ ان سوروں کا ثواب مرحوم اختر علی ابن ولیاد علی ابن اسفندیار، مرحومہ نورنگ بی بی بنت ارشاد علی، ان مرحومین کو روح کو ایصال فرما دیں، اور ان کے ہمراہ مرحومہ لیلہ بی بی بنت نوشاد علی،
مرحوم شیراز علی ابن ملنگ علی صاحبان کو بخش دیں اور ان کے ترویح روح کے لیے ایک صلوات کا سہارا دے دیں محمد و آل محمد پر۔ مقدمہ تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے ہماری اور آپ کی، اس سلسلے کی آج پہلی گفتگو ہے۔ چہرہ آشنا ہے، لہجہ آشنا ہے، مزاج آشنا ہے، تو نہ مجھے تکلیف ہوگی مجھے اپنی باتوں کو آپ تک پہنچانے میں، اور نہ آپ کو زحمت ہوگی کہ پتہ نہیں کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو مزاج اور لہجہ دونوں آشنا ہے۔ آمادہ ہو جائیں صرف اس کے لیے کہ میں ان دریا و سمندروں کو آپ کے ذہنوں کے حوالے کروں کہ جن کا ایک قطرہ بھی اگر کوثر میں مل جائے تو کوثر کی پاکیزگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ نہیں، مجھے وہ صلوات چاہیے جس سے خیبر خود بخود فتح ہو جائے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ صلوات کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بلند آواز سے صلوات بھیجتا ہے تو کبھی بھی وہ منافق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صلوات آل محمد سے محبت کا اظہار ہے۔ شرمائیں وہ، گھبرائیں وہ جن کا ماضی شرمندہ ہے، حال کا پتہ نہیں، مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ ہمارا ماضی بدر سے لے کر کے کربلا تک ہے، حال ہمارا کربلا ہے جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے اربعین کی آمد ہے، اور مستقبل تو ایسا ہے کہ سورج انتظار میں بیٹھا ہے کہ پھر کوئی آئے اور ہمیں پلٹا دے۔ مستقبل تو ہمارا ایسا ہے کہ اندھیرے خود اپنا رخت سفر باندھ لیں گے، اور سورج اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ پھر کوئی آئے اور آ کر کے ہمیں ہمارے مرکز اور ہمارے مرکز تک واپس پہنچا دے۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے اور شرف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ شریف لہو کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم سلام کا جواب دیا جائے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا بہتر جواب دو۔ اگر صرف سلام کہا تو علیکم السلام کہو، اور اگر کہا تو رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ بھی کرو۔ یہ علماء کی تفسیر کے تحت آیت ہے کہ بہتر طریقے سے کریں۔ اور شرف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر ایک معمولی سا قلم بھی اگر آپ کو ہدیے اور تحفے میں عنایت کر دے تو اگر اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ نیچر ہے، فطرت ہے، طبیعت ہے، شرست اور جبلیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اگر چیز عطا کرے تو اس کا کم سے کم شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور اگر دینے کے سکت ہے تو اس کے برابر دیا جائے، اس سے زیادہ سکت ہے تو اس سے زیادہ اس کا اضافہ کیا جائے۔ اگر آپ آمادہ ہیں، میری اور آج آپ کی اس سلسلے کی پہلی گفتگو ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے کہ جب شرف کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم شکریہ ادا کیا جائے، یا اگر بدلہ ہے تو اس کے برابر دیا جائے، اور امکان ہے تو اس سے زیادہ دیا جائے۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں معمولی چیز اگر کسی کو عطا کی جائے، اور اگر کوئی آئے کسی کو کوئی حیات دے دے، زندگی پہنا دے، تو اس شرف کا تقاضا کیا ہے کہ پھر وہ حیات جو اس نے دی ہے وہ حیات اس پر واری کر دیا جائے، وہ حیات اس پہ قربان کر دیا جائے۔ بہت پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، لیکن اس بات کو آج ذرا واضح طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر آپ یہاں چند لوگ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، لیکن شاید سینکڑوں لوگ سنیں اور دیکھیں اور بعد میں ہمیں دیکھتے اور سنتے رہیں۔ ان کے لیے بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کی ایک حیات معین کی ہے۔ یہ مائک ہے، مائک کی کمپنی نے، اس کے بنانے والے نے، اس کے انجینئر نے اور اس کے سسٹم نے اس کو مائک کو بنایا ہے۔ اس کی ایک لائف ہے، دن تو نہیں کہہ سکتا، مہینے بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ برس ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد اس کے پارٹس میں کوئی ویکنیس آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی۔ یہ پارٹ آٹومیٹک جب تک ریپیئر کا امکان ہے کہ ریپیئر ہو، اگر آخر میں جب لے جا کے کہیں گے تو کہیں گے آپ اسے کسی کباڑی والے کے ہاتھ بھیج دیں، اب یہ بچنے کے اور بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی ایک حیات ہے، معمولی سے ایک مچھر ہے، اللہ نے اس کی حیات معین کی، چاہے چند گھنٹے ہو چاہے چند دن ہو۔ ذرات جو ہیں، ذرات جو بے جان جسے آپ کہتے ہیں، اس کی بھی اللہ نے حیات معین کی ہے۔ ایک پودا اگر آپ لگاتے ہیں تو پودے کی میں ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو، ایک پودا ہے، آپ پودے کو لگائیے تو پودے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، گھنٹے ہیں، دن ہیں، 2 دن ہیں، سال 2 سال ہیں۔ درخت ہے، بعض درخت جو 100 سال 200 سال رہتے ہیں۔ معمولی ذرے سے لے کر کے، معمولی پودے سے لے کر کے بڑے سے بڑے درخت، معمولی ذرے سے لے کر کے آفتاب اور پہاڑ تک، سب کی اللہ نے ایک حیات معین کی ہے۔ یہاں تک کہ پروردگار نے یہ جو ستارے پیدا کیے ہیں، ستارے کی بھی ایک حیات ہے، اور ستارہ ایک دن ختم ہو جائے گا،
اللہ نے چاند پیدا کیا ہے، چاند بھی ایک دن ایسا آئے گا چاند ختم ہو جائے گا. اللہ نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے اور سورج کے بھی ایک دن موت آئے گی. اسی موت کو ان سارے لفظوں کو سمیٹ دیا جائے تو جب یہ سب کو موت آ جائے گی وہی دن قیامت کا ہوگا. تو ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک، قطرے سے لے کر کے سمندر تک، معمولی ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، پودے سے لے کر تناور درخت تک، اور معمولی پرندے سے لے کر کے بڑے بڑے ویل مچھلیوں تک اور سارے مگرمچھ تک، سب کی اللہ نے ایک حیات معین کی ہے. اب آئیے میں بات کو آسان کروں. اللہ نے اگر ایک ستارے کی عمر معین کی ہے کہ اسے 50 سال رہنا ہے اور 50 سال کے بعد فار ایگزامپل ہے تو 50 سال کے بعد اسے قیامت آنے کے بعد اسے وہ پگھل کر کے ختم ہو جائے گا اور اس کی حیات ختم ہو جائے گی. اگر اللہ نے چاند کو ایک محور اور ایک مدار اور ایک دائرے پر معین کیا ہے، میں آپ کو الجھانا چاہتا ہوں کہ چاند اتنے جب چکر وہ لگائے گا تو مثلاً اگر 5000 چکر اگر اس نے اپنے دائرے کے لگائے ہیں، 5000 جب اس کے دائرے کمپلیٹ ہو جائیں گے چکر کے تو قیامت آئے گی، چاند ٹکڑے ہو کر کے ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ نے سورج کے بھی ایک محور اور مرکز اور مدار کو ایک دائرے میں معین کیا ہے کہ سورج کو مثلاً آنے والے صبح قیامت تک 1,00,000 کروڑ سال تک اگر وہ چکر سورج لگاتا رہے گا، جب 1,00,000 کروڑ سال اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. یعنی سورج کی موت یہ ہے کہ 1,00,000 کروڑ سال اگر کمپلیٹ کر لے گا اپنے چکر کو تو اسے موت آ جائے گی اور سورج ختم ہو جائے گا. اب بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اگر 1 کروڑ سال کے اگر چکر کو سورج نے کمپلیٹ کیا ہے تو اسے موت آ جائے گی. لیکن اگر کوئی آئے اور آنے کے بعد وہ جو اس نے اپنی زندگی کے 1/4 یا 1/3 یا آدھے حصے کو سورج نے اگر اپنے چکر کو کمپلیٹ کیا ہے اور آنے کے بعد اگر وہ اشارے سے دوبارہ اس کو پھر دوبارہ زیرو پہ پہنچا دے. ایک سائنٹیفک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر اللہ نے سورج کی عمر 1,00,000 کروڑ سال اگر معین کی ہے اور اس نے اپنے زندگی کے آدھے حصے کو یا چوتھائی حصے کو کمپلیٹ کر لیا ہے، 3/4 حصے کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اب 3 حصہ باقی رہ گیا کہ اگر سورج اپنے اور دائرے کو مکمل کرے گا تو اسے موت آ جائے گی. لیکن ایک شخص آتا ہے جو انگلی کے اشارے سے کہتا ہے اور سورج جہاں سے اس نے پہلا سفر شروع کیا تھا دوبارہ آ کر کے وہیں رک جاتا ہے تو یہ سورج پلٹا نہیں ہے، سورج کو حیات عطا کیا ہے. یہ سورج پلٹا نہیں ہے، سورج کو حیات پیدا کیا. اور جو ہمارے ناظرین دیکھیں گے سنیں گے، جو دیکھ اور سن رہے ہیں، جو سائنسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں پوری دنیا کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے. پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ سورج پہ چلتا ہے. اگر آسمان میں بھی طوفان آتے ہیں تو سورج کی وجہ سے ہے، زمین میں طغیانی آتی ہے تو سورج کی وجہ سے ہے، چاند گہن اگر ہوتا ہے تو سورج کی وجہ سے ہے، کوئی ستارے میں کوئی تبدیلی آتی تو سورج کی وجہ سے ہے. زمین سے لے کر کے آسمان تک، ذرے سے لے کر کے سیارے تک جتنی چینجنگ، جتنی تبدیلیاں آتی ہیں وہ سورج کی بنا پر آتی ہیں. تو ڈیپینڈ ہو گئی دنیا، یہ دنیا اور آسمان سورج پر نا. تو اب یہ نہ کہیے کہ علی نے سورج کو نہیں کائنات کے سسٹم کو پلٹایا ہے. امام نے علی نے ایک سورج کو نہیں پلٹایا، پورے نظام کائنات کو پلٹا کے رکھ دیا. اس جملے کو یاد کریے. شرف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے، اس جیسا نہیں دے سکتے تو کم سے کم شکریہ تو ادا کیا جاتا ہے. سورج علی کو دے تو کیا دے، سورج علی کو دے تو کیا دے جس کی خود روشنی علی کے در سے ملی ہے، جس کی چمک علی کے در سے ملی ہے، جس کی روشنائی، جس کی گرمی اور حرارت علی کے سینے سے ملی ہے. سورج علی کو کچھ دے نہیں سکتا، شکریہ ادا کر سکتا ہے. شکریہ ادا کرنے کا یہ جب نکلتا ہے تو پہلی کرن علی کے گنبد پہ جاتی ہے، جب ڈوبنے لگتا ہے تو چراغ جلا کے سلام کر کے چلا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب آئیے میں ترجمے کو کر کے اپنے موضوع سے کو شروع کروں تاکہ سلسلے وار ہماری اور آپ کی گفتگو رہے گی. اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. عربی میں امام کہتے ہیں اس کو جو فرنٹ پہ ہوتا ہے اور آگے ہوتا ہے، اسے امام اور امام دونوں کہا جاتا ہے. لغت اور ڈکشنری کے دنیا میں اسے امام کہتے ہیں اور علم کلام کی دنیا میں اسے امام کہا جاتا ہے. اگر یہ عربی میں کہیں کہ جسٹ فرنٹ آف یو، تو یمک تو محلی ہے، لیکن امامک تمہارے سامنے یہ چیز ہے. لیکن وہ جو تمہارے سامنے ہو وہ امامک ہے، اور جو تمہارا پیشوا بن کے تمہارے آگے کھڑا ہو اسے امام کہتے ہیں. اسی لیے
جو ہوتا ہے، اچھا اردو کا کیا کہنا، عربی میں اسے امام کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں؟ میں آسان کروں، امام کہتے ہیں جو سامنے ہو، اور آپ لوگوں سے اچھا کون سمجھے گا جو سامنے اسے پیش کہتے ہیں فارسی میں۔ اب نئی فارسی تو کچھ بھی بنا لے، لیکن اصل فارسی یہ ہے کہ جو سامنے اسے پیش کہتے ہیں۔ پیش نہیں، اصل پیش ہے، وہ پیش ہو گیا تہرانی لہجے میں اور آپ لوگوں نے پیش کر دیا، پیش شماس۔ عربی میں امام، اردو میں پیش یا پیش۔ اور کیا کہنا اردو کا، جو بھی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا عربی و فارسی دونوں ملا دیتے، پیش امام کر دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ لفظ تو رائج ہے نا، آپ سب بولتے پیش امام صاحب آگے۔ عربی میں اسے امام کہتے ہیں، فارسی میں اسے پیش کہتے ہیں۔ اردو نے سوچا کسی کا دل نہ دکھایا جائے، دونوں کو ملا لیتے ہیں، اسے پیش امام کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو پیش امام کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کے اقتداء کر رہے ہیں، جس کا اتباع کر رہے ہیں، جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کے کہنے پر سر کو اٹھاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، جس کے کہنے پر رکوع میں جاتے ہیں، جس کے کہنے پر آپ مصلی پر سج اپنا سر رکھ دیتے ہیں، یہ مصلی کا امام ہے۔ لیکن جس کے کہنے پر صرف آپ رکوع اور سر کو جھکائیں، رکوع سے لے کے سجدے تک، وہ مصلی کا امام ہے۔ جس کے کہنے اور اشارے اور حکم پر دل کے کعبے کو جھکا دیں، اسے امام کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پروردگار نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک اس کے پیش امام کے ساتھ نہیں، مصلی پہ کھڑے ہونے والے کے ساتھ نہیں بلائیں گے، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جس کا اتباع کیا، جس کو فالو کیا، جس کے پیچھے گئے، جس کی پیروی کی ہے، جس کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ روز محشر حدیثوں میں یہ ہے کہ جب محشر کا سما ہوگا اور ساق عرش کے نیچے سارے دنیا آدم سے لے کر کے ایدم اور ایدم سے لے کر کے صبح قیامت تک سارے لوگ جمع ہوں گے، ایک سے ایک رنگ برنگے اور ہر علاقے اور منطقے اور ایریے کے لوگ جمع ہوں گے، ایک کیو، ایک لائن لگی ہوگی، سب سے آگے ایک آدمی کھڑا ہوگا جو ان کا امام ہوگا، اور اس کے پیچھے وہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے جو اسے فالو کرتے آئے ہوں گے، جو اس کے اتباع، اس کی پیروی کرتے آئے ہوئے ہوں گے۔ بہت بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد، بے شمار لوگوں کی وہ ہوگی جو پیش پروردگار یہ احتجاج کرے گی، اسے کہے گی پروردگار مجھے اس لائن میں کیوں کھڑا کر دیا گیا ہے؟ کوئی کہے گا مجھے اس لائن میں کیوں کھڑا کر دیا گیا ہے؟ جو جس لائن میں ہو کر کے احتجاج کریں گے، آواز قدرت آئے گی، تم نعرہ کسی اور کا لگاتے تھے، پیروی کسی اور کی کرتے تھے۔ نعرہ کسی اور کا لگاتے تھے، پیروی کسی اور کے کرتے تھے۔ ہم نعرہ لگانے والوں کو امام والا نہیں مانتے، جو پیروی کرے وہ امام والا ہے۔ نعرہ لگانے ہو، یہ تو سیاست مداروں کا کام ہوتا ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کے دلالوں کا کام ہوتا ہے۔ پیسہ کسی لے کے نعرہ کسی اور کا لگاتے ہیں، دسترخوان کسی اور کا پہنچتے ہیں، نام کسی اور کا لیتے ہیں، گاڑی پہ جھنڈا کسی اور کا لگا رہتا ہے، ووٹ دینا ہوتا تو کسی اور۔ سیاسی جب دلال ہوتے ہیں تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن امام کا ماننے والا ہوتا ہے۔ ہم جھنڈا کسی کا نہیں لگاتے، جس کا علم لگاتے ہیں اسی کی مدح کرتے ہیں۔ ہم جھنڈا کسی کا نہیں لگاتے، جس کا علم لگاتے ہیں اسی کی منقبت پڑھتے ہیں، اسی کے قصیدے کا گن گاتے ہیں، اور جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ بچپن شکم مادر سے لے کر کے آخری حیات تک تبرک کا مزہ ایسا ہم نے چکھا ہے کہ ہمارے منہ کو کچھ اور بھاتا نہیں ہے۔ ہم غدیری ہیں، کھا کے بھاگ جانے والے نہیں ہیں۔ وہ ذوالعشیرہ کے وہ ہوں گے۔ اچھا مزے کی بات ہے، بات تک پہنچانا چاہتا ہوں، ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے کیا گیا، سارے لوگوں کو 1 دن 2 دن 3 دن تک بلایا، اور اعلان یہ نہیں تھا، کان میں صرف نہیں کہا کہ ملی سے تشریف لائیے گا۔ خاص نظر جو ہوتی ہے وہ، اب تو یہ واٹس ایپ کا زمانہ چل گیا ہے۔ قبلہ اظہر صاحب اب تو کچھ میسیجز میں نے یورپ کی دنیا کے اور یہاں کے بھی دیکھے اور مجلس میں رہے تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ پیغام اور یہ میسیج صرف آپ کے لیے، پلیز کسی اور کو فارورڈ نہ کیجیے گا۔ اچھا وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہاں پر نظرانے کا، کہیں کھانے وانے کا تبرک ہوتا ہے تو وہ لوگ ٹارگیٹ رکھتے ہیں صاحب 50 لوگ کا کھانا بنائے، کہیں 100 آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ صرف آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ کان میں کہا جاتا ہے، وہ کان ہی کے برابر اتنا سیکریٹ میٹر رہتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے۔ جب ذوالعشیرہ کا اعلان کرایا تھا تو پیغمبر نے امیر کائنات سے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے صرف کان میں کہہ کے چلے آنا۔ کان میں تو بہروں کے بولا جاتا ہے، جو امامت کی زبان سنتے ہیں انہیں کان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کہا کہ جاؤ پہاڑ پہ جا کر کے اعلان کر دو کہ اعلان عام یہ ہے کہ فلاں کے گھر، اور فلاں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نام لینے میں فخر ہوتا، ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے،
اعلان عام ہے، کوہ فارا پہ جا کے کہا کہ آؤ دعوت اور اعلان عام ہے، اور صرف دعوت ہی کے لیے بلائے، سارے لوگ آئے. پہلے کھا لیتے تھے پیغمبر، پھر کچھ کہنا چاہتے تھے. پہلے کھلایا، کھلانے کے بعد جیسے پیغمبر کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ نمک حرامی کا مزاج ذوالعشیرہ سے کچھ ایسا چلا آیا، ارے نمک سے بھی منہ کا مزہ گیا نہیں ہے، لیکن بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ پیغمبر نے کھلایا پہلے، پھر بھی 1 دن 2 دن سننے کو تیار نہیں ہوتے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہچان لو، یہ ابھی ذوالعشیرہ والے ہیں، کل یہ جھوپڑی کے نیچے بیٹھ جائیں گے. میں ترجمہ کر رہا ہوں. عربی میں سقف کہتے ہیں چھت کو، اور اس کی تصغیر بنائی جائے تو سقیفہ جھوپڑی اس کو کہا جاتا ہے. کہا کہ یہ ہے کہ ابھی کھایا، اور کھانے کے بعد جب بات پہنچانی چاہیے تو سننے کے لیے تیار نہیں. ذوالعشیرہ وہ ہے، میں پہنچانا چاہتا ہوں، ذوالعشیرہ وہ ہے کہ کھلایا پیغمبر نے پہلے ہے، بات سنائی بعد میں ہے بس. اور لیکن مجلس حسین یہ ہے کہ بات پہلے پہنچائی جاتی ہے، نظر بعد میں پہنچائی جاتی ہے. دونوں چیزیں ہیں. ایک بار جب پیغمبر نے بلایا ہے تو کھلایا پہلے ہے، سنایا بتایا بعد میں ہے. اور حسین کے نام پہ جب بلایا جاتا ہے، پیغام پہلے پہنچایا جاتا ہے، نظر بعد میں دیا جاتا ہے. ذوالعشیرہ و مجلس حسین میں فرق یہ، نمک حراموں کا بھروسہ نہیں ہے. ان کا بھروسہ نہیں کہ یہ کب کھا کے کب چلے جائیں. یہ نمک حلال خون شرف بیٹھے ایسے ہیں، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر حسین ہی ان کی رزق حیات ہے. ذکر حسین ہی ان کی رزق حیات ہے. کھلایا، اور کھلانے کے بعد جو اپنی باتوں کو مکمل کیا، مگر وہ چلے گئے. تیسرے دن جب وہ بات کہنی چاہیے تو آخر ایک کھڑا ہوا. وہ میں واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں صرف اس سلسلے کو جوڑنا چاہتا ہوں. آخر میں ابو طالب نے کھڑے ہو کر کے کہا اسکت یا آور. آور عربی میں کہتے ہیں جو ایک آنکھ کا اندھا ہو، کہ اندھے تو خاموش ہو جا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بھرے لہجے میں کہا اسکت یا آور، اے اندھے خاموش ہو جا. تاریخ نے پھر لکھا، ایک بار مڑے پیغمبر کی جانب، قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہوئیے اور جو آپ کو کہنا ہے کہیے. ایک فطرت آپ کی خدمت میں بتاؤں، اگر آپ کہیں ہوں اور خدا نخواستہ کہیں کسی سے الجھ جائیں، آپ کے ساتھ 1-2 لوگ ہوں، اور کوئی آپ کے کسی عزیز پر چھوٹے پر ہاتھ اٹھا دے، بے ادبی کر دے، بدتمیزی کر دے، اور اسے کچھ کہنے نہ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ دشمن کو جو ہوگا، دشمن نہ کہوں جو مقابل ہوگا، ممکن کوئی اپنا ہو مگر اس وقت بات خراب ہو گئی ہو، تو آپ جس لہجے میں ڈانٹتے ہیں اس کو اسی محبت بھرے لہجے میں، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ کو بھی اسی لہجے مخاطب کر دیتے ہیں، جائیے آپ میں دیکھ لوں گا. یہی ہوتا ہے نا، جس لہجے میں مقابل کو ڈانٹتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، تم ہوتے کون بات کرنے والے. باپ بھی ہوتا تو کہتے آپ گھر جائیے میں اسے دیکھ لوں گا. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جس لہجے میں مقابل اور دشمن سے گفتگو کی ہے، اس لہجے میں باپ سے گفتگو نہ کی جائے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کا لہجہ اور ہوتا ہے، اپنوں کا لہجہ اور ہوتا ہے. ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل سے کہا ہے ایک آنکھ والے نابینا نے تو نہیں کہہ سکتا. اب اردو کا ترجمہ میں کہنے پہ مجبور ہوں، اے آنکھ کے اندھے تو چپ ہو جا. چپ ہونے کے بعد اگر اسی لہجے میں کہتے تو چپ ہو جا، پھر پیغمبر سے کہتے کہیے آپ کو جو کہنا آپ کہہ ڈالیے، لیکن نہیں کہا تو چپ ہو جا. پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے سید و سردار کھڑے ہوئیے، جو آپ کو کہنا چاہیے کہیے. ابو طالب وہ ہے جو ایک وقت میں 2 لہجوں پر گرفت رکھتا ہو. ابو طالب کی ذات وہ ہے جو ایک وقت میں 2 لہجوں پہ گرفت رکھتا ہو. ایک لہجے میں دشمن کو ڈانٹے، لہجہ بدل کر کے اپنے بھتیجے سے پیار بھرے لہجے میں گفتگو کرے. یہ مزاج آیا علی میں، اور یہ مزاج رہ گیا کہ جب علی بولتے ہیں تو نہج البلاغہ ہے، میدان میں آتے ہیں تو ذوالفقار ہے. اور یہ دونوں لہجہ جب آیا بیٹے میں، اگر ایک نے خاموشی اختیار کی تو قلم چلا، حسن مجتبیٰ بنا، اور ایک نے جب علی کے لہجے کو اختیار کیا تو کربلا کو جنم دیا ہے. ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جب سارے لوگ احتجاج یہ کریں گے کہ میرے پروردگار مجھے اس صف میں کیوں کھڑا کر دے گا، اس کے ساتھ کیوں کھڑا، تو آواز قدرت آئے گی. نعرہ کسی اور کا لگاتے تھے، اتباع کسی اور کا کرتے تھے. دنیا میں جس کو تم فالو کرتے رہے ہو وہی تمہارا امام ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے، اور آیات کے سہارے روایتوں نے جو سہارا دیا وہ یہ ہے کہ بہت سارے 2 پائے کھڑے ہوں گے جو امام ہوں گے، بہت سارے چوپائے نما ہوں گے جو امام ہوں گے.
جن کے پیچھے پوری لائن کی لائن لگی ہوگی. میرا کروڑوں سلام ہو اس امت مسلمہ پر، اس گھرانوں پر جن کا پہلا امام علی ہے اور آخری سرکار حجت ہے. ان کا پہلا امام علی ہے اور آخری سرکار حجت ہے، جن کو نہ شرمندگی ہوگی نہ احتجاج، بلکہ فخر یہ کریں گے اور یہ کہیں گے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے محبان آل محمد میں پیدا کیا ہے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت نقل کروں. قبلہ اظہر صاحب ہمارے چھوٹے بھائی، وہ اس بات کی تائید کریں گے. محسن قراتی صاحب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم دین اور ابھی ہیں. اور یہ سوشل میڈیا ایک کھلونے کی دنیا تو ابھی شروع ہوئی ہے چند برسوں سے. ٹی وی کی دنیا جب تھی، چھوٹے پردے پر کسی اسکالر کو یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ان سے زیادہ ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا گیا ہے ایک وقت میں. محسن قراتی صاحب سے زیادہ کسی کو ٹی وی پر جو ایک اسکالر بن کر کے آئے اور کوئی ایک اسپیچ دے پروگراموں سے ہٹ کر کے، کسی ایک آدمی کو، ایک فرد واحد کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا کہ ورلڈ ریکارڈ ہے ان کے ساتھ. ان کے ایک شاگرد ہیں عطا اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، نہیں اللہ ان کا سایہ رکھے، دوسرے وحید خراسانی، ان کے شاگردوں میں سے، وہ بھی مشہد کے ہیں. میں ان کی کلاس میں تھا تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا محسن قراتی صاحب کے حوالے سے. کہیں گے میں گیا محسن قراتی صاحب کے گھر، اور ایک جس روم میں ایک سنگل بیڈ تھا، مجھ سے کہا کہ وہی تم اس پر لیٹ جاؤ. اور وہ خود ایران کی جس رسم ہے فرش اور قالین کے تحت وہ زمین میں انہوں نے تکیے لے. انہوں نے کہا کہ استاد نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرش اور زمین پہ لیٹے اور میں تخت پر؟ تو انہوں نے ایک محبتانہ لہجے میں سخت کہا کہ نہیں تم وہیں لیٹو. انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا رہا. تو انہوں نے ڈانٹ کے کہا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہیں تم لیٹو اور میں یہاں رہوں گا زمین پر، تم میرے مہمان ہو. پھر استاد کا حکم تھا، میں لیٹ گیا. 2-4 منٹ ادھر ادھر کی بات کے بعد میں نے لائٹ آف کی تو مجھ سے محسن قراتی صاحب نے کہا، وحید صاحب کہتے ہیں کہ وحید. تو میں نے کہا جی استاد. سو گئے؟ کہا نہیں. کہا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ نے ہم لوگوں کو اگر گدھا بنا دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو کہہ لیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. کہ استاد اسی لیے آپ نے تخت پہ ہم کو لٹایا تھا. وہ خود بہت ہی تفریح تباہ ہیں اور ماشاءاللہ اللہ ان کا سایہ رکھے. تو کہا کہ آپ نے اسی لیے مجھے تخت پہ لٹایا تھا، یہ سند دینے کے لیے؟ کہا نہیں، میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں وہی کہ کیا اللہ کا شکر کے لیے یہی پوری زندگی کافی نہیں ہے کہ اس نے مجھے حیوان نہیں انسان بنایا ہے؟ کیا یہی پوری حیات صرف اس شکرانے پر انسان ختم کر دے کہ اس نے حیوان نہیں انسان بنایا ہے؟ اور اب میں استاد کے جملے کو اور آگے بڑھے، پر پروردگار جتنی تو حیات صبح قیامت تک ہر چند 100 برسوں کے بعد بھی اگر ہمیں دیتا رہے تو میرے شکرانے کی یہ حیات کم آئے گی کہ تو نے سب سے پہلے انسان بنایا، انسان کے بعد اپنے کلمہ گویوں میں ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے ایک درجے کو آگے بڑھا کر کے تو نے مجھے صاحب ایمان بنایا. صاحب ایمان میں بھی بہت سارے ہیں جو 5 درجے تک آئے، 6 درجے تک آئے. اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے ہیں 5 درجے تک آگے آئے، بعض لوگ 6 درجے تک آئے، آدھے راستے تک آئے، اس کے بعد آدھے راستے سے وہ پلٹ گئے ہیں یا رک گئے ہیں. اللہ کرے جو آدھے راستے تک بھی آگے معبود امام وقت ان کی انگلیوں کو پکڑے انہیں آخر 12ویں تک بھی پہنچا دے. تو کیا سب سے پہلے انسان، پھر صاحب اسلام کلمہ گو بنایا، اس سے ایک درجہ اور عطا کیا، ایمان کے درجے پر پہنچایا. اس سے اور ایمان میں بھی کچھ ہیں جو نصف راہ کر کے رہ گئے، اس نے محبان آل محمد میں ہمیں قرار دیا. خدا کی قسم صرف اتنے اسی سلسلے پر اگر پوری حیات کو واری کر دیں اور سر سجدے میں رکھے کہ میرے معبود تیرا شکر ہے تو نے محبان آل محمد میں ہمیں پیدا کیا ہے. خدا کی قسم جب محشر کا وقت ہوگا یہ پوری دنیا جمع ہوگی، لاکھ گنہگار ہیں، لاکھ دربار پروردگار سے دور رہتے، نمازوں میں کمی ہو جاتی ہے، عبادت الہیہ جیسے انجام دینا چاہیے ویسے نہیں دے پاتے. مگر وہ وقت جب ان لوگوں کا ہوگا، بہت سارے ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے کہ جو خلافت کے ایک سلسلے کو مانتے ہوں گے، علی کو امام نہیں مانتے ہوں گے، بہت سارے ہیں جو علی سے لے کر کے 5 اور 6 تک مانتے، 6 کے بعد نہیں مانتے ہوں گے. جب ان ساری بھیڑ میں آپ وہ کھڑے ہوں گے اللہ کی الوہیت سے، پیغمبر کی رسالت، امیر کائنات کی ولایت اور آل محمد کی ساری وصایت کو جب آپ ماننے والوں کا الگ سلسلہ ہوگا، خدا کی قسم وہ وقت افتخار کا ہوگا.
اور اپنے مقدر پہ ناز کریں گے، میرے پروردگار تیرا سلسلہ تو نے کیسا رکھا، ایک پاکیزہ نورانی سلسلہ رکھا۔ پورے سرات سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی راستہ پار کیا جاتا ہے، جتنا ہی زیادہ راستہ خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی محافظوں کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، تھوڑا اور سا بڑا ہو جاتا تو گلی سے آگے نہیں جانے دیتے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ فل راستہ ہوتا ہے تو بڑا بچہ بھی اگر 15-18 سال کا بھی ہو تو تنہا نہیں جانے دیتے، صرف ڈاؤٹ یہ ہو جائے کہ وہاں سانپ ہے، اور اگر درندہ ہو جائے تو کسی ذمہ دار کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ پورے سرات جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس راہ پہ گزرنے کے لیے کتنے محافظوں کی ضرورت ہے۔ وہ مردہ قبروں والوں تو اپنے قسمت پہ روئیں، اللہ کا شکر ہے 14 ہے ہمارے پاس، 7 ادھر کھڑے ہو جائیں گے، 7 ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ایک راستہ بتانے والا ہوگا، ایک کو سہارا دینے والے ہوں گے۔ ڈرے وہ جن کا کوئی ہاتھ سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اشارہ 7 کریں گے، 7 ہاتھوں کو پکڑ لیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ منبر حسینی صرف نعروں کو پہنچانے کے لیے نہیں ہے، آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اور یہ درسگاہ حسینی ہے، یہاں صرف ذہنی اور تفریح تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لڑکے اور اسکول کے اسٹوڈنٹ کبھی پاس نہیں ہوتے جو کسی بھی کالج اور اسکول کے کلاس میں ٹائم پاس کے لیے یا پارٹ ٹائم کے لیے جاتے ہیں۔ گھر سے تو نکلتے ہیں بائک پر یہاں وہاں سے گھوم کے، اور وہ دیکھا کہ نہیں ابھی ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا تو پریزنٹیشن کے لیے 10 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، یا پروفیسر سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی حاضری لگ جاتی ہے۔ وہ نمبر وہ سورس کے ذریعے سے مارک شیٹ تو لے سکتے ہیں، لیکن جب ایکسپیرینس کی بات آتی ہے اور آنے جانے کے بعد جب انٹرویو ہوتا تو ایسے ہی فیل ہوتے ہیں جو باپ کے پیسے پہ پاس ہوئے ہیں۔ لیکن وہ بچے چاہے غریب گھرانے کو امیر جو محنت سے کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ کیسا بھی انٹرویو ہو وہ اسے بیٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اسلام جو آپ کو ملا ہے، یہ محبت آل محمد کا خزینہ اور دفینہ جو آپ کو ملا ہے، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ یہ پسینے سے نہیں، خون کا دریا پار کر کے آپ تک پہنچا ہے۔ ان میں بہت سارے ایسے بزرگ ہیں، ان سے پوچھئے گا 40 سال پہلے محرم کی کیا کیفیت تھی، 50 سال پہلے محرم کی کیا کیفیت تھی، کس طرح سے جلوس کو اور عاشورہ کو اور مجلسوں کو کتنے پتھروں سے سینوں کو اپنے سپر کر کے انہیں بچایا ہے، محفوظ کیا، اس کے بعد آپ تک پہنچایا۔ آج آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے جنہوں نے چراغوں کو جلا کر کے مجلس کو برپا کیا ہے، ان سے پوچھئے جو خاک پہ بیٹھ کر کے جنہوں نے مجلسوں کو آپ تک پہنچایا ہے۔ نالائق ہوتی وہ اولادیں جو باپ کی میراث کو بچا نہیں پاتی ہیں، وہ اولادیں لائق سلام ہوتی ہے اگر باپ کچا مکان چھوڑ کے جاتا ہے تو جو عمارتیں مکمل کر دیتے ہیں وہ لائق اولادیں ہوتی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، اے میرے جوانوں، آج میں نے تمہارے لیے اتنی دعا کی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک مجھے اللہ حیات دے گا، چاہے جس بھی جگہ جاؤں گا، ان سارے نمازیوں کے لیے آج جب میں آیا نماز جماعت میں مغرب و عشاء کی، خدا کی قسم 1 یا 2 ایسے تھے جنہیں میں بوڑھا تو نہیں کہوں گا، ادھیڑ کہوں گا، اس کے علاوہ سارے وہ جوان کھڑے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر کے میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ یہاں سے لے کر وہاں تک یہ 2 صف لگی ہوئی تھی، اس میں وہ سارے دیکھنے والے جوانوں میں شاید کوئی 30 سال سے اوپر رہا ہو۔ خدا کی قسم علی اکبر کے سینے کا زخم دیکھ کر کے حسین کے لیے مرہم ہو جاتا جب مسلح پر حسین کسی جوان کو دیکھتا ہے۔ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو ہمارے جوانوں کو بد دعا دیتی ہیں، گنگ ہو جائیں وہ زبانیں جو ہمارے جوانوں کے لیے بد کلامی کرتی ہیں، وہ زبانوں کے اللہ قوت گویائی چھین لے جو ان جوانوں کو برا بھلا کہتی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں۔ کسی کے کہنے پر نہ آئیے، اگر کسی کو جاننا تو آؤ مسلح پہ دیکھو کہ اس میں کھڑے ہونے والے کتنے جوان ہیں، کتنے بزرگ ہیں۔ ان جوانوں کے دلوں کو توڑیں نہیں، ان جوانوں کے دلوں کو جوڑیں۔ میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا، اب آپ میں جان نہیں، اب آپ میں طاقت نہیں، اب آپ عصا کے سہارے مجلس تک آ جاتے، یہی آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو مجلس میں آنے کے لائق رکھتا۔ سایہ ان جوانوں کے سروں پہ رکھیں اور اس عصا کا سہارا ان جوانوں کے ہاتھوں میں دیں، مشورہ انہیں ضرور دیں، اس لیے کہ جنگ صرف طاقت پہ نہیں تجربے پہ فتح ہوتی ہے۔ جنگ صرف طاقت پہ نہیں تجربے میں فتح ہوتی ہے۔ بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش یہ ہے، حبیب ابن مظاہر جنگ میں آئے اس لیے تو بتانا یہ چاہتا جہاں اکبر کا سینہ وہاں حبیب ابن مظاہر کے تجربے دونوں کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے پروردگار ان جوانوں کو سلامت رکھ جو تیری بارگاہ میں آ کر کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔
خدا کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں جہاں جہاں جاؤں گا میرے پروردگار تو گواہ رہنا، آج کے بعد سے میری جتنی مستحب عبادتیں ہوں گی اس جماعت میں اور پوری دنیا میں جتنے جوان شریک ہوتے ہیں، میں تیری بارگاہ میں التجا ہوں کہ میرے ثواب کے ان سکوں حصوں میں ان تمام جوانوں کو شریک رکھنا۔ یہ دستوں سے اور صفوں میں وہ جوان، وہ آپ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، آپ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے گا جو عسکری کا لال، عسکری کہتے ہیں ایک فوجی نظام اور سسٹم کو، جو عسکری کا لال ہے اور حیدر کرار کا پوتا ہے، اور ایک عجیب انتظام پروردگار، عجیب انتظام پروردگار یہ ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو جو صاحب ذوالفقار ہوگا، دلدل سوار ہوگا، وہ جملہ نظر کرو ایک ایسے سے محفوظ کر لیجئے گا، جو صاحب ذوالفقار و دلدل سوار ہوگا حسین کا پوتا ہوگا، حسن کا بیٹا ہوگا۔ شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے ہیں، میں نے 11ویں امام کا نام لیا ہے۔ عجیب عجیب ہے وہ آنے والا ہمارا مسیحا دورہ جو حسین کا پوتا ہے اور حسن کا بیٹا ہے۔ اے جوانوں، اللہ تمہاری ان پیشانیوں کو زندہ رکھے۔ کتنا خوش ہوتی ہوں گی زہرا جب تمہارے ہاتھوں کو سینے پر اٹھتے ہوئے دیکھتی ہوں گی کہ میرے بچے کے ماتمدار ہیں۔ کتنا خوش ہوتا ہوگا وہ حسین کہ جس کے لیے میں نے اپنا سر کٹا دیا تھا، یہ سر سجدے میں رکھ رہے ہیں۔ 2 سال ہو گیا نا، 2 سال ہو گیا، اربعین نہیں جا سکے، کتنا دل تڑپتا ہے، کتنے دل میں انقلاب اور ہلچل اور طوفان بپا رہتا۔ لیکن اے میرے عزیزو، یہ جوانوں جو لوگ گئے ہیں، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول کرے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے، تجھے واسطہ اس منبر حسینی کا، اس امام بارگاہ کا، ان دنوں کا، ان لمحوں کا، اس ذکر پاک کا۔ جو جا چکے ہیں زیارتوں کو قبول کر، جو نہیں جا سکے ہیں انہیں بار بار زیارت نصیب کر۔ اچھا، جو زیارتوں پہ گئے ہیں میری بات کو تائید کریے گا، اور ابھی بھی آپ شب جمعہ بھی جب آپ پڑھتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام، کل رات آپ نے پڑھا ہوگا زیارت امام حسین پڑھتے ہیں تو ایک تو زیارت امام حسین ہے، اس میں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین ہے۔ میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، سننے کے عملی آمادہ ہیں تو صلوات نہ پڑھیے۔ ذہن حاضر نہیں ہے، اسی کلاس والے کی طرح ہوتے، کہاں ہاں سر میں دیکھ رہا ہوں، تو میتھ کی ہوتی تو انگلش کی کتاب کھولے بیٹھے رہتے۔ اب اچھی سی ایک صلوات بھیج دیجئے۔ تو آپ کربلا گئے، کاظمین گئے، سامرہ گئے، مشہد جاتے ہیں، جہاں گئے معصوم بارگاہ میں آپ جاتے ہیں۔ یہ شب جمعہ بھی جب آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں تو جہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ زیارت امام حسین السلام بھی زیارت کا لفظ کو بھی دہراتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جب آپ زیارت پڑھتے رہتے ہیں تو زیارت پڑھتے پڑھتے ایک جگہ آتے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں آپ سب تو جانتے ہیں، اور یہاں بھی زیارت پڑھتے پڑھتے ایک جگہ رہ کے آتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا آتی ہے، اور اس کے بعد پھر کنٹینیو زیارت کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو سب آپ نے اپنی زندگی میں کیا مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صبح کی، اس کے بعد السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم عبداللہ، اور اگر آپ حرم پاک میں چلے گئے ہیں تو آپ زیارت شروع کرتے ہیں، اور زیارت پڑھتے پڑھتے اس کے بعد آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ عجیب تال میل ہے آل محمد و پروردگار کا۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو آگے پڑھوں گا، نہیں تو کل تک کے لیے ملتوی۔ عجیب عجیب معاملہ ہے آل محمد کا اور پروردگار کا۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اٹھ کے دونوں طرف سلام کرتے ہیں۔ جب آپ بارگاہوں میں جاتے ہیں تو زیارت کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آل محمد اور پروردگار کا معاملہ یہ ہے، پروردگار نے یہ کہا کہ مجھے وہ سجدہ قبول نہیں جو آل محمد کے سلام کے بغیر آ جائے۔ پروردگار نے کہا وہ مجھے سجدہ قبول نہیں جو آل محمد کے سلام کے بغیر آ جائے۔ آل محمد نے کہا وہ مجھے سلام قبول نہیں جو اللہ کے سجدے کے بغیر آ جائے۔ ذرا لطف کریے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے۔
معاملہ آل محمد کا اور پروردگار کے ساتھ. کتنی خوش ہوتی ہیں زہرا کہ میرے لال کے ماتمدار ہیں، اور کتنا خوش ہوتا ہے وہ فرزند زہرا کہ یہ جس کے لیے میں نے اپنا گلا تہ خنجر رکھ دیا تھا اسی نماز کے یہ جوان محافظ ہیں. اے میرے جوانوں، اے میرے جوانوں، تمہارے درمیان ہونا چاہیے اور اللہ اور آل محمد کے معاملے کے لیے سجدے سے سر اٹھاؤ، اس مسجد کے امام بارگاہ کے صف سے اٹھو، ماتم کے دستوں میں لگ جاؤ، اور ماتم کے دستوں سے آؤ، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی صف میں چلے جاؤ. اس لیے کہ ہمارا فوجی نظام یہی ہے، دو ہی تو صف ہے، یا تو اللہ کی صف ہے مسجد میں، یا تو حسین کی صف ہے ماتمداری میں. اور یہ دونوں چیزیں ہمیں نظام، سسٹم اور زندگی میں ایک نظم و ضبط سکھاتا ہے. وہ قطرہ زمین پر گرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے جو تنہا ہوتا ہے. قطرہ اگر ایک ذرے پر اگر گرتا ہے تو قطرہ اپنا وجود کھو دیتا ہے. ایک قطرہ پانی کا اگر گرتا ہے، ایک معمولی سے اگر ذرے پر گرتا ہے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے. لیکن یہی قطرے اگر ایک دوسرے سے ہاتھوں سے ہاتھ ملا لیں اور گلے سے گلے ملا کر کے شانوں سے شانے ملا لیں، قطرے جب ساتھ ملتے ہیں تو سمندر ہوتا ہے، اور اگر سمندر بن جاتا ہے تو پہاڑ کو بھی ڈبو دیتا ہے. قطرات اگر ملتے ہیں تو سیلاب جنم لیتے ہیں، قطرات اگر ملتے ہیں تو پہاڑ اپنے پناہ کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگتا ہے. یہ قطرات اگر بکھرتے جائیں گے تو معمولی ذرے تمہیں ختم کر دیں گے، لیکن اگر یہی حسینیوں کا قطرہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے سمندر بنا ہے تو کوئی بھی یزیدی پہاڑ ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ کوئی سورج تمہیں سکھا نہ سکے، کوئی ہوائیں تمہیں ختم نہ کر سکے، کوئی طوفان تمہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے، تو ان قطرات کو ملاؤ. تمہارے ذاتی اختلاف ہے، خاندانی اختلاف ہے، کسی بھی مسائل میں کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو حسین کے نام پر جمع ہو جاؤ. مجلس حسین کے نام پر سب اتحاد ایک ساتھ جمع ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر حسین کے نام پر جمع ہوگے، 72 کھڑے رہو گے تو ہزاروں کے لشکر کے دل ہلتے رہیں گے. اور اگر تم نے اپنے آپ میں افتراق اور دوری اور پارٹی بازی کر کے اور ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے تو تم چاہے جتنے طاقتور ہو جاؤ، ایک معمولی محلے کا آ کر کے ایک ایک کر کے تمہیں پسپا کر کے چلا جائے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ وقت کا فرعون تمہاری جانب دیکھ نہ سکے تو قطرات کو ملاؤ اور سمندر بنا دو، ذرات کو جمع کرو، اسے پہاڑ بنا دو. اور اگر یہ نہ بنا تو کوئی بھی ہوا آئے گی تمہیں اڑا کے ختم کر دے گی، کوئی بھی خاک آئے گی تمہاری حیات کو ختم کر دے گی. اگر اتحاد ہے تو دشمن حملے کا سوچ بھی نہیں سکے گا. اور حملے کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی تلوار لے کر کے آئے اور بندوق لے کر کے آئے اور گولی سے لے کر کے آئے. گولی اور بندوق سے تو آج تک شیعت کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکا ہے، تلواروں سے تو آج تک کوئی ہمیں کاٹ ہی نہیں سکا ہے. ہم نے اپنے شہ رگ سے خنجر کا گلا کاٹا ہے، خنجر ہمارا گلا نہیں کاٹ سکا ہے. نیزے کی انیوں سے ہمیشہ سینوں میں جگہ ہوئی ہے، لیکن کربلا میں ہم نے سینوں سے نیزے کے رخ کو موڑ دیا ہے. جب تیر لگتے ہیں تو گلا چھدتا ہے، لیکن کربلا میں میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ گلے نے تیر کا گلا چھید دیا ہے. وہ عزم، وہ حوصلے، وہ طاقت کی ضرورت ہے. اور کربلا نے تو ہمیں وہ معیار پیدا کیا ہے. 6 مہینے کے بچے سے لے کر کے 90 سال کے حبیب نے مظاہر، ہر صنف اور ہر عمر کے ان کرداروں کو پیش کیا. ماں اگر لوری دے تو پویم نہ سنائے، اصغر کی داستان بتائے. بزرگ اپنے بچوں کو اگر کوئی بات اور کہانیاں بتانا چاہتے ہیں تو کسی راجہ مہاراجہ کی داستانیں اور کہانیاں اور دیوتاؤں کی باتیں نہ کریں، حبیب ابن مظاہر کی باتیں کریں. نوجوان اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو سیریل کے کسی بھی غازی کا تذکرہ نہ کرو، عباس غازی کا تذکرہ کرو. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو اگر بنانا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو سیریل کے کسی غازی نہیں، سیرت کے غازی کو بتاؤ، جس کا کمال، جس کے چہرے کی چمک کیمرے کا کمال نہ ہو، کردار کا کمال ہو. جس کے چہرے کی چمک کیمرے کا کمال نہ ہو، کردار کا کمال ہو. ایکٹر نہ ہو، صاحب کردار ہو. آپ جانتے ہیں کہ اداکار میں اور صاحب کردار میں بہت فرق ہوتا ہے. اداکاروں سے ہمارا کوئی ربط نہیں، ہم صاحب کردار کو اپنا مانتے ہیں. میری ماں اور بہنوں، شکر گزار ہیں تمہارے کہ تم نے ہم جیسی اولادوں کو سماج کو دیا ہے. یہ ماں کی آغوش نہیں ہے، یہ وہ حسینی درسگاہ ہے اور وہ کارخانہ ہے جہاں سے اصغر پل کر کے میدان میں آتے ہیں.
تمہاری گودیوں پر سلام امام وقت کی خاص عنایت ہو، لوریوں میں جب بھی سناؤ تو اصغر کی داستہ سناؤ، بچہ تمہارا شیر ہوگا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے بھائیو، فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، سفر کا مہینہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو کوئی مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ میں بڑا پریشان، آخر پیغمبر نے یہ کیوں کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ حکمت اور اس کی علت تو وہی صاحب معراج جانے، لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انہی سفر کے مہینے میں رسول کی نواسیاں ایک ایسے شہر اور ملک میں انہیں جانا پڑا تھا جن کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے تو کھولتے ہوئے پانی، آگ کے انگارے بے کجاوا محملوں پر، ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی پر ڈالے جا رہے تھے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ زینب نے اف نہیں کیا ہے آگ کے انگاروں پر، کھولتے ہوئے پانی پر۔ لیکن جب صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی ہے تو علی کی بیٹی بول پڑی ہے ان الصدقۃ علینا حرام، ہم صدقہ خور نہیں ہیں، امت کو پالنے والے لوگ ہیں۔ آپ یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اب یہاں سے مجلس کے اختتام کے بعد نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ اپنے گھروں پہ چلے جائیے گا۔ اے مائیں اور بہنیں، اے ہمارے گھرانوں کی بہو اور بیٹیاں، آپ کی گودیوں کو اللہ آباد رکھے، اپنے بچوں کو نرم بستر پہ سلائیے گا نا۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے چمٹائے رہے گی، ماں کو بچے کو سینے کی گرماہٹ ملتی رہے، بچہ چونکے نہ۔ اور ایک جملہ کہوں گا ماں، اے بزرگ آپ میری بات کی تائید کریں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جس کروٹ لیٹا رہتا ہے ماں اس کروٹ لیٹتی نہیں ہے، ماں اس کروٹ نہیں بدلتی ہے کہ کہیں بچہ دب نہ جائے۔ ہاں زندان شام میں ایک ایسی بھی ماں ہے جو کوکھ جلی ہے، 6 مہینے کا بچہ جس کا تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا گیا ہے، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ جب تمہارے پہلو میں تمہارا بچہ سوئے، پیار آئے تو اصغر کو یاد کر لینا۔ 5 سال کی کوئی بچی اگر بے خبر سوئے اور چونکے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین کہنا، سکینہ کو یاد کرنا ہے بی بی۔ سچ بتائے میں نے بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام، اللہ نہ کرے کہ بچپن میں کوئی یتیم ہو جائے، 2-3 جملے، اللہ نہ کرے بچپن میں کوئی یتیم ہو جائے۔ اگر بچہ کوئی بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے، ماں کی تصویر اگر اسے یاد نہیں رہتی، باپ کی تصویر اگر یاد نہیں رہتی تو عزیز و اقارب تصویر کو چھپاتے، بچے کے سامنے لاتے نہیں ہیں۔ بچہ اگر 5-6 سال کا پوچھتا بھی یہ کون ہے تو پہلے بہلاتے پھر بتاتے بیٹا تو آپ کے بابا ہے، پوچھتے کہاں ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس چلیں گے آئیں گے، یہ نہیں کہتے کہ مر گیا ہے۔ اور اگر بچہ یا بچی خواب میں چونک کر کے ماں یا باپ کو دیکھے اور چونک کے اٹھے اور ماں کو یاد کرے، پورا گھر کا دل کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ روتے ہوئے بچی کو بہلائے کیسے، خواب میں باپ کو دیکھا اسے سمجھائے کیسے۔ ہاں زندان شام میں ایک بچی چونک کے اٹھی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا۔ ایک بار زینب کبریٰ نے پوچھا میرے لال کیا ہوا، کہا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ارے ابھی تو گود میں لیے ہوئے تھا، ابھی میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، ابھی تو میرے پیشانی کے بوسے لے رہے تھے۔ زینب سمجھ گئی شاید سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ جملہ مجھے واپس کر دینا، بچہ اگر بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے تصویروں کو چھپایا جاتا ہے۔ سکینہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ رونے کی آواز جب یزید کے محل تک گئی، 5 سال کی بچی کتنی تیز روئے گی،
5 سال کی بچی کی آواز میں کتنی طاقت ہوگی کہ یزید کے محل تک آواز جائے، یزید کی آنکھ کھل جائے. وہ تو سکینہ جانے، رباب جانے. کیا ہوا ہے؟ حسین کی ایک یتیمہ بچی ہے، شاید اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام. کیا ہوا ہے؟ باپ کو دیکھا، باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. اللہ نے ظلم کی انتہا ہو گئی، کیا کیا جائے؟ کہا بچی چپ نہیں ہوگی جب تک باپ کو دیکھ نہیں لے گی. کیا جائے؟ بہلائے تو زینب کیسے بہلائے؟ یزید کے گھر اور گھر سے غضب یہ ہو گیا، ایک تشتے طلا میں سونے کے برتن میں ریشمی کپڑے سے ڈھکی ہوئی کوئی چیز آئی، زندان شام تک آئی، اور آنے کے بعد جیسے اس بچی کے سامنے آئی، جیسے تشت سے اس پرچے کو ہٹایا گیا، اس کپڑے کو ہٹایا گیا، ارے سکینہ سکتے میں آ گئی. باپ کا کٹا ہوا گلا زخم سے چور چور تھا، لبیں زخمی تھی. ایک بار منہ پہ منہ رکھ دیے، اے بابا ابھی تو آپ مجھے گود میں بیٹھا کے پیار کر رہے تھے، اے بابا ابھی تو مجھے پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے، ارے بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ اے بابا اٹھئے نا، دیکھیے میری کان کی لبیں زخمی ہو گئی ہے. اے بابا جو چچا نے مدے پہنائے تھے شمر نے نوچ لیے. اے بابا میری جانب دیکھیے نا، ابھی میرے رخسار نیلے. ایک بچی ہے، بہن کرتی جاتی ہے، کچھ دیر کہتے کہتے چپ ہو گئی. ایک بار سید سجاد نے سوچا بیٹی کو، میری بہن کو باپ کا سر مل گیا، شاید سکون مل گیا. بس آخری جملہ زحمت تمام، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. سکینہ جب خاموش ہو گئی، ایک بار سید سجاد نے جیسے شانے کو ہلایا، گردن ڈھلک گئی، سر کو پیٹا. اے بوبی ابا، بابا کی امانت جدا ہو گئی. اے بہن جاؤ، بابا کا دیدار مبارک ہو. ماتم حسین.